وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ قال اللہ تبارک و تعالی الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ آیت نمبر 27 ہے سورہ بقرہ کی، ترجمہ شیخ محسن علی ندوی صاحب کا ہے، جس میں ارشاد ہے کہ جو فاسقین اللہ کے ساتھ محکم عہد باندھنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جس رشتے کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اسے قطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ گزشتہ آیہ مبارکہ میں لفظ فاسقین استعمال ہوا تھا اور یہ ارشاد ہوا تھا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، لفظ فاسقین آیا تھا، تو اس آیہ مبارکہ میں فاسقین کی 3 صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ قرآن کا معجزہ ہونا اپنے مقام پر، لیکن جو قرآن کا ربط ہے اور نظم ہے وہ اپنے مقام پر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آیت جو ہے وہ آگے پیچھے ہو۔ ہر صورت کی آیات مبارکہ جو ہیں وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حکم سے اس صورت میں رکھوائی، تو اس کا نظم و نسق بھی جو ہے وہ خداوند متعال کی طرف سے ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ایت اللہ العظمیٰ خوئی کا تو نظریہ یہ تھا کہ اس کی شد و مد بھی خداوند متعال کی طرف سے ہیں، اور پورے کا پورا قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی، جیسے پیغمبر پر اترا تھا ویسے ہی موجود ہے۔ تو 3 قسم کی صفات اس آیہ مبارکہ میں بیان ہوئیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ فاسق خدا سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، عہد جو کیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم کسی کے ساتھ عہد باندھتے ہیں تو اس کو پاسداری کے ساتھ مکمل کرنا چاہیے، خاص طور پر عہد خدا۔ مثلاً اگر کوئی یہ عہد کر لیتا ہے کہ فلاں میرا کام ہو گیا تو میں اللہ کی طرف اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو پھر وہ کام ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے نذر کرنا، منت ماننا، اگر کوئی شخص منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو اس میں شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ لفظ قربتاً الی اللہ کہا جائے۔ منت جو ہم عام طور پر معاشرے میں مانتے ہیں، دل میں قصد کر لیا، جیسے نماز کی نیت کی جاتی ہے، منت کی نیت اس طرح سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے الفاظ زبان پر دہرانے پڑتے ہیں کہ مثلاً میرا فلاں کام ہو جائے، کوئی بھی، یا میں بیماری سے شفا حاصل ہو جائے، امتحان میں کامیابی ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، تو مثلاً میں 2 روزے رکھوں گا، 3 روزے رکھوں گا، یہ زبان پر دہرانا اس کا ضروری ہے، اور ساتھ یہ کہنا کہ قربتاً الی اللہ یہ کام کروں گا۔ قربتاً الی اللہ کے بغیر وہ شرعی منت جو ہے وہ واقع نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا صیغہ جو ہے وہ زبان کے اوپر جاری نہ کیا جائے، اور منت کی نیت نماز کی نیت کے سے جداگانہ ہے، مختلف ہے، لہٰذا اس بات کی طرف توجہ رکھا کریں۔ تو فاسقین کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، لہٰذا ارشاد ہوتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ تو عہد خدا سے کیا مراد ہے؟ معاہدہ جب ہوتا ہے تو 2 طرفہ ہوتا ہے۔ بھائی مولانا نعیم شاہ صاحب اور میں نے معاہدہ کیا، کوئی دستخط کیے، ایک دستخط ان کے ہوئے، ایک دستخط میرے ہوئے، لیکن خدا کے ساتھ کون سا معاہدہ ہے؟ آیا خدا کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے؟ کبھی خدا نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہو، دستخط کیے ہوں، تو اس کا بھی خداوند متعال نے خود جواب دیا ہے۔ انسان کے خداوند متعال کے ساتھ مختلف عہد ہیں۔ مثلا انسان کی فطرت میں ہے کہ خداوند متعال کی خود ذات کا تصور، یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے، جس کو خدا شناسی کہا جاتا ہے۔
یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ پھر خدا کا ایک ہونا، توحید کے اوپر ایمان، یہ بھی انسان کا فطری ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے عہد لیا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا اور فقط میری عبادت کرنا، جس کے لیے ارشاد رب العزت ہے کہ ہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاہدہ تو دو طرفہ ہوتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ پروردگار کے ساتھ کوئی شخص جو ہے وہ معاہدہ کر سکے؟ تو اس سوال کا جواب بھی اس ایک نقطے کی طرف توجہ کرنے سے روشن ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت اور روح کے اندر کچھ ایسی قوتیں رکھی ہیں کہ وہ انسان کا ضمیر کہلاتی ہیں۔ جب بھی انسان ضمیر کے منافی کوئی کام کرتا ہے تو وہ فطرت کیا کہتی ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے معاہدہ ہے۔ یعنی اللہ نے یہ جو فطرت رکھی ہے انسان کے اندر، ضمیر کو رکھا ہے، اور وہ جاگ جاتا ہے جب بھی انسان مثلا کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی کو تھپڑ مارتا ہے، تو ضمیر کیا کہتا ہے کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے۔ آپ نے خواہ مخواہ کسی کو دھکا دیا ہو تو ضمیر کیا کہے گا کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے۔ اسی طرح سے ہر ایسا کام جو عقل خود بخود کہے کہ یہ تیرا کام غلط تھا، اور یہ انسان خود بخود باور کر رہا ہوتا ہے اپنے ضمیر کے اندر، اپنے آپ میں وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ واقعاً یہ کام مجھ سے غلطی سے ہوا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ خدا کی طرف سے معاہدہ ہے جو اللہ نے یہ طاقت دی ہے انسان کو کہ ہر بات پہ وہ آپ کو روکتی رہتی ہے، ہر بات کے سامنے رکاوٹ اور مانع ہوتی رہتی ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ خدا کے ساتھ یہ معاہدہ ہے، دوسرا شیطان کی اتباع نہ کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، انبیاء اور رسول کے ساتھ ان کا مطیع رہنا، ان کی اتباع کرنا۔ اس کے متعلق قرآن ارشاد فرماتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے آپ سے معاہدہ نہیں کیا ہے بنی آدم؟ کون سا معاہدہ کیا ہے میرے رب العزت؟ کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن واضح طور پر کہتا ہے سب سے بڑا دشمن آپ کا کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ اور دوسرا کیا معاہدہ ہے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِی، عبادت کرنا تو کس کی کرنا؟ اتباع فقط اور فقط خداوند متعال کی کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، خدا کی عبادت کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اسی طرح سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، توجہ ہے بھائی، اپنی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ ارشاد ہے کہ فبعث فیہم رسلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، وبعث الیہم انبیاءہ، اور اپنے انبیاء کو مسلسل بھیجا، یہ نہیں ہے کہ درمیان میں کوئی وقفہ آیا ہو۔ وہ کیوں آئے تھے؟ لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، تاکہ وہ ان کو وہ فطرت والا میثاق جو معاہدہ خدا کے ساتھ کیا تھا وہ ان کو یاد دلائیں، وہ ان کو تنبیہ کریں، وہ اس وعدے تک ان کو پہنچائیں کہ جو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ کے ساتھ وعدہ کون سا تھا؟ ان اعبدونی، فقط خدا کی عبادت کرنا۔ لیکن انسان ہے ہمیشہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے، ہمیشہ شرک کی طرف۔ کتنے انبیاء آئے، بتوں کے خلاف جہاد فرمایا، تبلیغ کی، سب کچھ بیان کرنے کے بعد انسان پھر کر اسی بت کے سامنے، اسی غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن کی مخالفت ہے، اور قرآن کی مخالفت جو ہے وہ اسلام کے منافی ہے۔ لہٰذا جہاں کہیں بھی شرک ہوگا خداوند متعال شرک کو معاف نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کو متواتر بھیجا تاکہ وہ انہیں اس فطری عہد کی طرف دعوت دیں۔ کون سا فطری عہد تھا؟ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور غیر خدا کی عبادت نہیں کرنی، اور اس کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طریقے سے بھی ہمیں کر کے دکھایا۔ لہٰذا خداوند متعال نے جتنی بھی نعمات عطا فرمائی ہیں، انسان اپنے وجود میں دیکھ لے، ایک عضو اگر خراب ہو جائے نا، یہی آنکھ کا آپریشن کرنا ہو تو آج کوئی کم از کم معمولی سا آپریشن آنکھ کا جو ہے وہ 1 لاکھ روپے ڈاکٹر لے رہے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ یہ تو معمولی ہسپتال کے جو ہے نا وہ اخراجات ہیں، اس سے ہم وہ کنسیشن کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس کے اندر کتنی پی ایچ ڈی ہو رہی ہیں، کتنا اس کے اوپر وہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ آنکھ کی کون سا حصہ ہے اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر یہ بھویں ہیں، یہ اس کا طریقہ کار، یہاں پر منہ کے اوپر اس کو رکھنا، خدا چاہتا تو یہ پشت کے پیچھے بھی لگا سکتا تھا، سر کے پیچھے، لیکن اللہ نے کہاں پر اس کو رکھا ہے، یہاں پر اس کی حکمت کا تقاضا تھا وہاں پر اس کو رکھا ہے، اور کوئی انسان اس نعمت کا انکار نہیں کر سکتا۔ لہٰذا خداوند متعال ان نعمات کو دیکھ کر پوچھتا ہے کہ میں نے تجھے جو آنکھ دی ہے کیا اس سے حقائق دیکھے ہیں، میں نے تجھے کان دیے ہیں کیا اس سے حقائق کو سنا ہے، میں نے تجھے قوت لامسہ دی ہے کیا اس کے ذریعے سے حقائق کو درک کیا ہے۔ اگر انسان فطری طریقے پر ان نعمات سے استفادہ کرتے ہوئے صحیح معنی میں ان سے استفادہ کرے اور اس معرفت الہی کو حاصل کرے تو پھر تو یہ نعمات صحیح راستے پر چل رہی ہیں، اور اگر ان سے صحیح استفادہ نہیں کر رہا تو پھر کیا ہے، پھر وہ ان اعبدونی کا مصداق نہیں ہے بلکہ کسی اور چیز کا مصداق بن رہا ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان بہت بڑی شخصیت تھے، تقریباً آج کل علماء قوم جتنے بھی ہیں سب کے سب ان کے شاگرد ہیں، اور تفسیر میں خاص طور پر، اور یہ ایسی تفسیر ہے المیزان کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ کھوئی کو جب معلوم ہوا وہ بھی تفسیر لکھنا چاہتے تھے، ان کو پتہ چلا کہ قوم میں آیت اللہ محمد حسین طباطبائی تفسیر لکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بس آج کل کے دور کے لیے وہ تفسیر کافی ہے، انہوں نے تفسیر کے اوپر کام روک دیا اور فقہ کے اوپر کام شروع کر دیا۔ اتنی بڑی تفسیر ہے۔ وہ ایک دن حرم حضرت معصومہ سے نکلے، ایک پرندے کے ایک پر کو اٹھایا اور دیکھ کر روتے رہے اور پھر اس کو جیب میں ڈال لیا۔ تو کسی شاگرد نے پوچھا کہ علامہ صاحب آپ اس پرندے کو دیکھ کر آپ کیوں رو رہے ہیں اور کیوں اس سے اتنی عبرت حاصل کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ خدا کی حکمت و کاریگری اس پرندے کے اس پر میں مجھے نظر آئی ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو آنکھ ہو، لیکن کون سی آنکھ ہونی چاہیے؟ محمد حسین طباطبائی جیسی آنکھ ہونی چاہیے۔ کان کیسا ہونا چاہیے؟ وہ کان ہونا چاہیے جس سے قرآن کو سنے انسان، وہ کان ہونا چاہیے جس سے محمد و آل محمد کے فرامین کو سنے۔ لغویات، فضولیات، غیبت، گلہ، یہ وہ شکوے، یہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے معاف رکھے۔ تو اگر یہ فطرت کے اوپر چلے گا تو یہ نعمات صحیح ہیں۔ دوسری بات جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسری نشانی فاسقین کی 3 صفات تھیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ روایات ائمہ اطہار علیہم السلام میں صلہ رحمی کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، بہت زیادہ تاکید ہے۔ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا، ان کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرنا، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ ملتے رہنا، کیا حکم ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ فاسق لوگوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا صلہ رحمی کا کہا ہے وہ اس کو منقطع کر دیتے ہیں، وہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے رشتہ داروں سے ملتے رہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں۔ کیا قطع تعلقی فقط رشتہ داروں تک محدود ہے، یا اور بھی بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کے ساتھ صلہ رحمی ہونی چاہیے؟ ہاں، ان میں سے ایک مسجد ہے، مسجد کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے، عالم کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ یہ 3 چیزیں جو ہے نا وہ قیامت والے دن خدا کی بارگاہ میں شکوہ کر سکتی ہیں۔ مسجد بھی کر سکتی ہے، عالم بھی کر سکتا ہے، اور وہ قرآن کے جو آپ کے گھر میں پڑا ہے اور اس کی ہم تلاوت نہیں کرتے وہ بھی شکوہ کر سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے موارد ہیں۔ ائمہ اطہار علیہم السلام کے ساتھ صلہ رحمی کرنا بہت زیادہ تاکید ہے۔ یہی زیارات ائمہ علیہم السلام کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور اگر انسان اس وجہ سے کہ میں تو ایک مرتبہ ائمہ کے دربار حاضری دے کر آ گیا ہوں، دوبارہ جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اگر یہ قصد ہوگا تو کہیں قطع تلقی میں نہ آ جائے۔
ائمہ کی زندگی میں بھی ان کے شرف میں حاضر ہونا ضروری ہے، ان سے ہدایات حاصل کرنا ضروری ہے، اور ائمہ کی وفات کے بعد بھی ان کے مزارات مقدس پر حاضر ہونا اور وہاں سے فیض حاصل کرنا، یہ بھی صلہ رحمی کا ایک وہ ہے مصداق ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اسی طرح سے صلہ رحمی کے اور بھی بہت سارے مصادیق ہیں۔ معاشرہ جس میں انسان بیٹھتا ہے، ایک گلی محلے کے افراد ہیں، کیا ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی موت ہے، فوت ہے، کوئی زندگی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بیمار پرسی ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ صلہ رحمی کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح سے کلاس فیلو ہے، کمرے میں رہنے والا دوست ہے، اور بہت سارے معاشرے کے افراد ہیں جن کے ساتھ انسان کو صلہ رحمی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ قطع تلقی نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ اس کا بارز ترین اور بہترین مصداق جو ہے وہ رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ بہت زیادہ اس کے اوپر اہمیت ہے۔ اسی طرح سے ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام جن کی ولایت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو ولی برحق ہیں، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت کی اولاد امجاد کے ساتھ محبت کرنا، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ یعنی اگر کوئی اہل البیت کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے تو یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل کا مصداق بنے گا، یعنی اللہ نے جس کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ قطع تلقی کرتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ سل من قطع کا، تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ جو تیرے ساتھ تعلق توڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سل من وصل کا، توجہ ہے بھئی طالب علموں، سل من وصل کا نہیں ہے، سل من قطع کا۔ تیرا بھائی ہے وہ تیرے ساتھ نہیں بولتا، آپ چلے جائیں اس کو ساتھ، اس کو جا کر محبت کے انداز میں کوئی ہدیہ دیں، اس کے ساتھ محبت بھرے انداز میں اس کے ساتھ بیٹھیں، تو بالآخر اس کا دل بھی کیا ہو جائے گا؟ نرم ہو جائے گا۔ حضرت ایت اللہ العظمیٰ خوئی کے متعلق ایک واقعہ میں نے پڑھا۔ ان کے ایک بھائی تھے، کربلا محلے میں رہتے تھے، وہ بھی عالم دین تھے۔ ایت اللہ خوئی نجف اشرف میں مرجع عظیم الشان بہت عالم شخصیت تھے۔ ان کے بڑے بھائی تھے، وہ کربلا محلے میں رہتے تھے۔ انہوں نے کوئی رشتے کی درخواست کی، یہ ہمارا مبتلا بے مسئلہ ہے، بھائی رشتے مانگتے ہیں، نہیں ہو سکتے رشتے۔ تو ایت اللہ خوئی نے اس بنیاد پر ان کو رشتہ دینے سے انکار فرمایا کہ کوئی رضاعت کا شبہ تھا، کہ وہ جو رشتہ طلب کیا جا رہا تھا جس لڑکے کے لیے، جس بیٹے کے لیے، اور لڑکی آپس میں وہ رضاعت کا شبہ تھا، یعنی ایت اللہ خوئی یہ سمجھتے تھے کہ یہ رضائی بہن بھائی ہیں، تو اس بنیاد پر انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن بڑے بھائی تھے، انہوں نے قطع تلقی کر لی اور ایت اللہ خوئی کے ساتھ بالکل بول چال بند کر دیا۔ حضرت ایت اللہ خوئی ہر شب جمعہ کو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتے تھے، مسلسل کئی سالوں تک۔ امام مظلوم کربلا کو سلام زیارت پڑھنے کے بعد، حضرت کے در اقدس کے اوپر حاضری دینے کے بعد سیدھے چلے جاتے تھے بھائی کے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، سامنے سے جو پوچھتے تھے اور یہ بتاتے کہ میں ابو القاسم خوئی ہوں، تو وہ دروازہ ہی نہیں کھولتے تھے، ایت اللہ خوئی واپس آ جاتے تھے۔ مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب ایک عظیم الشان مرجع وقت جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، لیکن بھائی اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے، تو یہ انہوں نے قطع تلقی کو توڑا نہیں ہے، جاتے رہے، بالآخر ایک دن اسی بڑے بھائی نے دروازہ کھول دیا اور خود آ کر استقبال کیا، اور آقا صاحب کو اندر لے گئے، اور ایک محبتوں کی نئی رونق جو ہے وہ بحال ہو گئی۔ تو علماء کی زندگی یہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ علماء کا سیرت یہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے تمام محبان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اگر کوئی بھائی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، وہ قطع تلقی کرتا ہے، تو انسان کو کیا چاہیے؟ اس کے دروازے پر جائے، اس کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آئے، تاکہ دوبارہ سے وہ محبت جو ہے وہ بحال ہو سکے۔ تیسری نشانی یہ ہے فاسقین کی کہ وہ فساد فی الارض کرتے ہیں، زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں۔ تو خدا کو بھولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان زمین پر فساد برپا کرے اور وہ اپنے آپ کو بھی
خود تو ڈوبے ہیں صنم، دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ کوئی مسجد کی طرف جا رہا ہے تو اس کو پکڑیں گے، چھوڑے یار، ہر روز مولویوں نے پیچھے لگے کھڑے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ آؤ آج ادھر جاتے ہیں، کوئی سیر سپاٹ کا کرتے ہیں، کوئی ادھر ادھر جاتے ہیں، کوئی مثلا حج پہ جا رہا ہے اس کو روکنا، کیا پیسہ خرچ کرتے ہو؟ کوئی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جا رہا ہے، اس سے کہنا چھوڑو یار، کتنی مرتبہ زیارت کے لیے جاؤ گے؟ اس دفعہ جو ہے نا وہ کہیں اور مری چلے جاتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سیرو فی الارض کا حکم تو قرآن نے دیا ہے، زمین کے اوپر سیرگاہوں کے اوپر جانا کوئی منع نہیں ہے، مباح کام ہے، بلکہ شاید مستحب بھی ہو، لیکن خدا نخواستہ اگر وہاں جا کر کوئی گناہ میں مبتلا ہو تو وہی فعل حرام ہو جائے گا، وہاں پر نماز قصر نہیں ہوگی، نماز پوری پڑھنی پڑے گی۔ میں بار بار آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، جو مومنین زیارات حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتے ہیں اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ رستے میں میری نماز قضا ہو جائے گی، تو ان کا وہ سفر معصیت شمار ہو جائے گا۔ زیارت مستحب ہے، نماز واجب ہے۔ ہمارے یہ قافلے جو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سفر میں کیسے نماز ہو، خاص طور پر خواتین تو نماز پڑھتی ہی نہیں ہیں، اکا دکا کسی کو توفیق ہو جائے، میں نفی نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی خاتون جا رہی ہے معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے، لیکن اس کی نماز قضا ہے، یا پردے کا خیال نہیں ہے، یا کسی واجب کی تارک ہے، یا کسی فعل حرام کی وہ مرتکب ہو رہی ہے، تو اس کو زیارت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس بات کی طرف توجہ رکھیں، کیونکہ وہی معصومہ قم نے کٹھن ترین سفر برداشت کیے، لیکن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ بی بی طاہرہ کی نماز قضا ہوئی ہو۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا آپ کے سامنے مشہور ہے، حضرت کی کیا حالت تھی، پہلی مرتبہ امام حسین کی شہادت کے بعد نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں، لیکن بھائی کا لاشا سامنے پڑا ہے اور کہتی ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی کا لاشا دیکھ کر خدا کی تعریف کرنا اور خدا کی نعمتوں کے اوپر راضی ہونا، یہ محمد و آل محمد کی سیرت ہے۔ اگر ہم زیارات پہ جاتے ہیں اور اس قسم کا کام کرتے ہیں، طالب علموں کے لیے بھی میں یہی اپیل کروں گا، ہم یہاں سے جاتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، لیکن اگر رستے میں نماز قضا ہو جائے تو وہ علم دین مستحب ہے، نماز واجب ہے، اس کا کیا ثواب ہوگا ہمیں؟ بلکہ وہ سفر معصیت ہوگا، اور اس میں نماز کیا ہوگی؟ مکمل ہوگی۔ آپ جائیں مری، آپ جہاں کہیں بھی اچھے مقامات پر جائیں، لیکن یہ ذہن میں رکھ کر جائیں کہ وہاں پر کسی فعل حرام کے مرتکب تو آپ نہیں ہو رہے۔ اگر آپ کو یہ تسلی ہے تو پھر آپ زیارات پہ بھی جائیں، ہر طرف جائیں، جانے میں کوئی حرج نہیں، سفر جو ہے وہ مباح ہے، لیکن ان احکام کی طرف بھی آپ کی توجہ رہنی چاہیے۔ لہذا وہ مفسد فی الارض ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو نیکی کے راستے سے ہٹا کر برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے یہ تین صفات جن کے اندر ہوں وہ کیا ہیں؟ عہد خدا کو توڑنے والے، اللہ نے جس کے ساتھ صلہ رحمی کا کہا ہے قطع رحمی کرنے والے، اور مفسدین فی الارض۔ یہ تین صفات جس بندے کے اندر ہیں وہ گھاٹا اٹھانے والا ہے، وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سب سے بڑا نقصان روح اور معنویت کا نقصان ہے۔ مادی نقصان ہوتا ہے، 1,00,000 روپیہ گیا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دے دیا، کہیں سے قرض لے کر وہ قرضے پورے کر لیے، لیکن یہ خسارہ کیسے پورا کیا جائے گا؟ یہ تو آخرت میں نظر آئے گا انسان کو کہ میں تو اتنا بڑا نقصان کر کے آیا ہوں۔ لہٰذا ان باتوں کی طرف توجہ رہنی چاہیے۔ چند نکات جو ہے وہ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ صلہ رحمی کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ توجہ ہے بھائی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حضرت پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ کا ارشاد ہے صلۃ الرحم تعمر الدیار وتزید فی الاعمار وان کان اہلھا غیر اخیار۔ صلہ رحمی جو ہے وہ شہروں کو آباد کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اگر کسی شہر میں صلہ رحمی موجود نہیں ہے تو اس میں رونقیں ختم ہو جائیں گی، بازار اجڑ جائیں گے۔ دوسرا، عمریں لمبی ہو جاتی ہیں۔
صلہ رحمی کرنے کے ساتھ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگرچہ کہ جن کے ساتھ صلہ رحمی کی جا رہی ہے وہ نیک لوگ نہیں ہیں، وہ برے لوگ ہیں، تب بھی حکم ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صل رحم کا ولو بشربۃ من ماء، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اگرچہ کہ ان کے گھر سے ایک گھونٹ پانی جا کر پی لو۔ وَأَفْضَلُ مَا يُوصَلُ بِهِ الرَّحِمُ كَفُّ الْعَزَاءِ عَنْهَا، بہترین اچھی ترین طریقہ صلہ رحمی کا یہ ہے کہ کم از کم تمہاری طرف سے تمہارے رشتہ داروں کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہ تکلیف دیتے ہیں تو برداشت کرو۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا سبب کون ہے؟ سگا بھتیجا محمد ابن اسماعیل۔ حضرت نے اس کو بغداد جا رہا ہے، حضرت نے فرمایا کہ آپ بغداد کیوں جا رہے ہیں؟ کہتا ہے میں اپنی رزق و روزی کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ میں اتنا کچھ تجھے دوں گا کہ تیرے تمام اخراجات پورے ہو جائیں گے۔ کہا نہیں مولا میں نہیں جانا ہے۔ فرمایا کہ میں تجھے بغداد کے سفر کا خرچ دیتا ہوں۔ سفر خرچ دیا، کچھ اور پیسے دیے، قرض ادا کیا، اس کے باوجود اس نے کیا کیا؟ جا کر ہارون الرشید کو امام علیہ السلام کی شکایت کی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ایک ملک میں دو بادشاہ ہوں، ایک طرف تم بادشاہ ہو، دوسری طرف میرے چچا جو ہے وہ بادشاہ بنا ہوا ہے۔ تو امام کی کیا روش تھی اور اس کی کیا روش تھی؟ وہ تکلیف دے رہے ہوں تو تب بھی انسان کو کیا چاہیے؟ اس کے ساتھ کف العزا کرنا چاہیے، اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اور کیا جی قطع رحمی کے نقصانات اتنے ہیں کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام اپنے کسی فرزند کو ارشاد فرماتے ہیں ایاک ومصاحبۃ القاطع لرحمہ فإنہ وجدتہ ملعونا فی کتاب اللہ۔ قطع رحمی سے بچنا، اپنے بیٹے کو ارشاد فرماتے ہیں قطع رحمی سے بچنا، میں نے اللہ کی کتاب میں اس کو ملعون پایا ہے۔ تو اگر قطع رحمی کرنے والا کوئی بھی شخص ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے قدم بڑھائے، پہلے جا کر جو ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں 110 احادیث اس آیت کے ضمن میں نقل کی ہیں۔ 110 احادیث اس آیت کے ذیل میں نقل فرمائی ہے جو صلہ رحمی کے متعلق ہیں۔ اتنی زیادہ ائمہ کی تاکید ہے۔ اس کے کتنے آثار ہیں روایات میں جو بیان ہوا ہے، چند ایک میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ صلہ رحمی سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، پہلے نمبر پر رزق میں اضافہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بہترین قدم جو اٹھایا جاتا ہے وہ وہی ہے جو صلہ رحمی کے لیے اٹھایا جائے۔ صلہ رحمی نہ کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا شخص بہشت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اسی طرح سے حکم ہے کہ صلہ رحمی کرو اگرچہ کہ سلام ہی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، یعنی فقط اپنے رشتہ دار کو، بھائی کو، چچے کو، بزرگ کو، کسی کو جا کر السلام علیکم کہہ دو تو یہ بھی کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے۔ فرماتے ہیں ائمہ اطہار فرماتے ہیں صلہ رحمی کرو اگرچہ کہ رشتہ دار نیک نہ بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اس کے اثر میں سے ایک اثر یہ ہے کہ صلہ رحمی کی وجہ سے موت کا وقت آسان ہو جاتا ہے انسان کو۔ ہم نے سب نے خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے تو اچھے انداز میں روح پرواز کرے گی، حساب و کتاب آسان کر دے گا خداوند متعال، اور قطع رحمی سے انسان بہشت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا، اور صلہ رحمی کرنے کے ساتھ بہشت میں بلند مقام پر فائز ہوگا۔ صلہ رحمی اعمال کے تزکیہ کا سبب ہے۔ اعمال پاکیزہ کب ہوتے ہیں؟ صلہ رحمی کرنے کے ساتھ، اور اموال میں زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ عجیب روایت ہے، حکم ہے کہ عام صدقہ جو آپ دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں جو رشتہ داروں کو صدقہ دیا جاتا ہے، اس رشتہ دار کو صدقہ دینے کا 24 گنا زیادہ ثواب ہے جو دوسرا صدقہ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ
قرآن کی بھی تاکید ہے، ائمہ اطہار علیہم السلام کی بھی تاکید ہے، اور دعا ہے کہ خداوند متعال توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی صلہ رحمی کر سکیں اور اس قرآنی حکم کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں۔ مل کر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔